گرامی قدر آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت ولی ابن ولی، اور ایک تو قدرتی طور پہ مولا علی کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک علمی طاقت وہ نسل در نسل سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے انا مدینہ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یہ تو ایک قدرتی ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ تو اس گھر کا ہر بچہ حیدر قرار نظر آتا ہے۔ تو علم کے حوالے سے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ سادات کسی ادارے میں نہ بھی جائیں تو گھر کا ماحول اور خون میں اثر اور صحبت یہ بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ اور جب باقاعدہ طور پر سید کسی ادارے سے پھر باقاعدہ طور پر مفتی کی عالم کی سند لے پھر تو سونے پہ سہاگا۔ تو میں ولی ابن ولی حضرت قبلہ پیر سید حسیب الحسنات شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ مؤلف بھی ہیں، مصنف بھی ہیں۔ آپ کے قلم اور آپ کے قلب سے نکلے ہوئے الفاظ یقیناً ایک ہمارے لیے بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو میں زیب و زینت آستان عالیہ چورا شریف قبلہ پیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ استقبالیہ نعرہ شایع نشان ہونا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جواب میں شریک ہو جاؤں۔ پنڈال میں کوئی شخص کھڑا ہو کے اگر نعرہ لگا دے استقبال کے لیے، ہاں ایک آدھا کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے، باقی جواب دے دے گی۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، کیا بات ہے۔ اور آپ کا دل جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم ہو جائیں کھڑے، مگر بس ذرا تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں، دل کی مان لیتے ہیں یار، ذرا مل کے جیوے 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 آستان عالیہ چورا شریف، آستان عالیہ چورا شریف، آستان عالیہ چورا شریف، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔
تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں لا شریک ہے۔ انگنت درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہمارے ملجا و ماوا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں اسی ایمان پر زندہ رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے پیارے رسول نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے حاضر ہیں، اور یہ آج کے تمام یہ ذکر و اذکار، یہ چراغاں، یہ کمکمیں، یہ ہمارے محترم المقام جناب محمد امجد حسین نقشبندی صاحب، محترم المقام جناب اصغر حسین نقشبندی صاحب، عابد جاوید صاحب، بلکہ آپ کی پوری ٹیم جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس محفل پاک کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری جہالتوں کو مٹایا حضور نے، ساری جہالتوں کو مٹایا حضور نے، سب ظلمتوں کو نور بنایا حضور نے، ساری جہالتوں کو مٹایا حضور نے، سب ظلمتوں کو نور بنایا حضور نے۔ یہ دنیا تھی بے قرار، کڑی دھوپ تھی مگر، دنیا تھی بے قرار، کڑی دھوپ تھی مگر، رحمت کا ہم پہ کر دیا سایہ حضور نے، اور اڑنے لگی فضا میں عداوت کی دھجیاں، اڑنے لگی فضا میں عداوت کی دھجیاں، ایسا دلوں میں پیار بسایا حضور نے، اڑنے لگی فضا میں عداوت کی دھجیاں، ایسا دلوں میں پیار بسایا حضور نے۔ اللہ اللہ حضور کی مہمان نوازیاں، اللہ اللہ حضور کی مہمان نوازیاں، چادر پہ کافروں کو بٹھایا حضور نے، اور ظاہر ہوا دعائے ابراہیم کا اثر، ظاہر ہوا دعائے ابراہیم کا اثر، کعبے سے جب بتوں کو ہٹایا حضور نے، اقدس رسول پاک کا کردار ہے عظیم، اقدس رسول پاک کا کردار ہے عظیم، دشمن سے بھی ہر عہد نبھایا حضور نے، اقدس رسول پاک کا کردار ہے عظیم، دشمن سے بھی ہر عہد نبھایا حضور نے۔ ایمان والو، ہم اس نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جس نے دشمنیوں کی دھجیوں کو اڑا کر ایک دوسرے کے دلوں میں پیار اور محبت کو پیدا کر دیا۔ ہم اس رسول مکرم کے غلام ہیں، ہم اس رسول محتشم کے غلام ہیں، جس نے کافروں کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا، وہ چادر جس کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے یا اس چادر کا دھاگا حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام، تابعین اور صالحین ترستے آئے ہیں، اس محمد مصطفیٰ نے، اس محمد مصطفیٰ نے کفار کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا، اور ہم اس رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، ہم اس شفیع المذنبین کے ماننے والے ہیں، جس نے دشمنوں سے بھی اپنا وعدہ نبھا کے دکھلا دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم ہمارے دشمنوں ہو، جاؤ اپنا کام کرو، لیکن ہم اس نبی محترم کے ماننے والے ہیں جس نے دشمنوں سے بھی وعدہ نبھا کے دکھا دیا۔
آج اس نبی محترم کی تعلیمات کو ہم نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں، آج اس نبی محترم کی تعلیمات کو آج ہم پس پشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کا معاشرہ یہ ماحول اختیار کر چکا ہے کہ اگر آج ہماری کسی رائے کا رد کر دیا جائے، آج اگر کسی کی بات کا رد کر دیا جائے تو اسے فوراً کافر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے فوراً ابن زیاد، شمر اور یزید بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایمان والو، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے تو دشمنیوں کی دھجیوں کو اڑا کر ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیار اور محبت کو پیدا کر دیا تھا، لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، کدورتیں، مخالفتیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب آپ کے بیٹے حضرت حماد رحمت اللہ علیہ آپ نے دینی تعلیمات کو جب مکمل کیا اور ایک عالم دین منتخب ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا، آج کے بعد تم نے کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا، آج کے بعد تم نے کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا بابا جان، آپ ہر روز مناظرہ کرتے ہو اور ہمیں مناظرہ کرنے سے منع کر رہے ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ جو آج کے دور میں آپ مناظرہ کرتے ہو تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ مناظرہ کر رہے ہو وہ فوراً کسی جگہ پر غلطی کر بیٹھے، فوراً کسی جگہ پر کوتاہی کر بیٹھے، فوراً کسی جگہ پر غلطی کر بیٹھے اور ہم اس کو کافر قرار دیں، اور ہم جس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں ہم اس کو اس غلطی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، اس کوتاہی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، اس غلطی سے پہلے ہی اس کے سامنے مسئلہ واضح کر دیتے ہیں۔ لیکن آج محبتیں اور الفتیں ختم ہونے کی بجائے آج دشمنیاں پھیل رہی ہیں، آج نفرتیں پھیل رہی ہیں، آج کدورتیں پھیل رہی ہیں۔ ایمان والو، آج ہم اپنے پلیٹ فارم سے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری رائے کو قبول کیا۔ جو محرم الحرام میں ایک شور اٹھا تھا اور آپ نے ہماری رائے کو قبول کیا اور آپ نے آپ کو اور اپنے مانوس لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آج کے بعد اس مخالفت والی گفتگو نہیں کی جائے گی، آج کے بعد اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ عشق مصطفیٰ کی بات کی جائے گی۔ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جس طرح عابد حسین خیال صاحب فرما رہے تھے کہ الحمدللہ تعالی ہمارا ننہال اور ددہال اور اس رائے کو انہوں نے قبول کیا ہے، الحمدللہ تعالی جس طرح معاشرے میں شور اٹھا تھا انہوں نے ہماری رائے کو قبول کیا اور آج انہوں نے اس پر خاموشی کرنے کا اظہار کر دیا، اور جس طرح حضرت فرما رہے تھے الحمدللہ تعالی ہمارے ننہال اور ددہال جس جگہ پر ہم گئے ہمیں محمد مصطفیٰ کی نعت سننے کو ملی ہے۔ جب گھر میں گئے، جس گھر میں گئے ہمیں محمد مصطفیٰ کی نعت سننے کو ملی ہے۔ بتلانے والی بات یہ ہے کہ اس دور میں الحمدللہ تعالی ہم نے تمام ثنا خانوں کو سماعت کیا ہے، اور اس دور میں ایک نعت خان تھے الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ۔ جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو پورے سٹیج اور پورے مجمع کو اپنے ساتھ لے کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آج کے دور میں الحاج محمد اویس رضا قادری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو پورے سٹیج کو اور سامعین کو اپنے ساتھ لے کر ثناخان مصطفیٰ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ایمان والو، یہ کدورتیں کیوں پھیل رہی ہیں، یہ نفرتیں کیوں پھیل رہی ہیں، یہ اختلافات کیوں پھیل رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک پالیسی ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ عشق کرنا ہے۔ ہم نے نفرتیں نہیں پھیلانی، ہم نے آپس میں محبتیں بانٹنی ہیں، کیونکہ ہمارے محمد مصطفیٰ نے دشمنیوں کی دھجیوں کو اڑا کر ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیار
پیار اور محبت کو پیدا کر دیا تھا۔ یہ گزارش پیش کر کے ہم میلاد میں واپس آ گئے۔ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو، اور اپنی گفتگو کرتے وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ گفتگو نہ کرو جس طریقے کے ساتھ تم آپس میں باتیں کرتے ہو، ورنہ تمہارے نامہ اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہوگا۔ اس ایک آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ آقا علیہ السلام سے بلند آواز سے گفتگو کرنے کو منع فرمایا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو، اس کی حکمت کیا ہے؟ اور یہ آیت پاک کیا آج کے دور میں بھی ناسخ ہے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کے دور میں بھی صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کرام چونکہ آپ بھی ایمان والے تھے، اور صحابہ کرام کے لیے یہ صرف آیت پاک نازل ہوئی تھی، یا یہ آیت پاک ہم سب کے لیے نازل ہوئی ہے؟ کیا یہ آیت پاک آج کے دور میں بھی ناسخ ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو پست آواز کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پست آواز رکھنے کا حکم دیا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جب مدینہ المنورہ میں تشریف لے کر جاتے ہیں اور باب السلام مدینہ المنورہ میں جب داخل ہوتے ہیں اور چلتے چلتے جب ہم مواجہ شریف کے قریب پہنچتے ہیں تو آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ آج کا مسلمان سب سے پہلے اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہے اور سیلفی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا نوجوان جب مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو سیلفی بناتا ہے، ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہے، تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کام بے ادبی میں شمار ہو رہا ہے، کیونکہ یہ انسان آج کا مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ وہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ وہ کس کی درگاہ میں حاضر ہو چکا ہے، اور اگر وہاں پر جا کر اگر اب سیلفیوں کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بے ادبی میں داخل ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے، اور اگر وہاں پر جا کر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتا ہے، تو یہ بھی اونچی آواز۔ اب میں آپ کے سامنے جب درود پاک پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی اونچی آواز میں ثناخوانی کی جا رہی ہے، درود پاک اونچی آواز میں پڑھا جا رہا ہے۔ جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے پھر تو آٹومیٹیکلی اونچی آواز تو محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا، اب میں اپنی آواز کو آہستہ سے آہستہ آواز میں سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، کیا یہ آواز جائز ہے؟ میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، کیا یہ آواز جائز ہے کہ میں اپنی آواز کو اب آہستہ سے آہستہ آواز کے ساتھ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، اگر اس کو بھی میں آہستہ کروں تو یہ میری آہستہ سے آہستہ آواز ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی آواز بلند ہے، یہ بھی آواز اونچی آواز ہے، یہ بھی آواز بلند آواز محسوس ہو رہی ہے۔ اب ایمان والو، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں بزرگان دین کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں مفسرین کرام کا سہارا لینا پڑے گا کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہم آہستہ سے آہستہ آواز میں بھی سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پھر بھی بے ادبی میں شمار ہو رہا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام تو مدینہ المنورہ میں استراحت فرما رہے ہیں، روضہ رسول میں استراحت فرما رہے ہیں، روضہ رسول میں آرام فرما رہے ہیں، یہ بھی آواز اونچی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ اب ایمان والو، ہمیں بزرگان دین سے معلوم کرنا پڑے گا کہ حضرت جی جب آپ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کس انداز کے ساتھ حاضر ہوا کرتے کہ آپ کی حاضریاں قبول ہو چکی
ہیں, آپ کی حاضریاں مقبول ہو چکی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری کے لیے اب ہمیں بزرگان دین کا سہارا کرنا پڑے گا. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اس ادا کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے کہ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا. اس کائنات میں اس نیلے آسمان کے نیچے ایک بارگاہ ایسی بارگاہ ہے اور وہ بارگاہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. اس بارگاہ میں جب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں جب اس دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتی تو اپنے سانس کو روک کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جایا کرتی تھی. یعنی اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیا کرتی تھی. اس لیے بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جب آقا کی بارگاہ میں جانا ہے تو اونچی آواز میں بھی, اونچی آواز تو بڑی دور کی بات ہے, اونچی آواز میں سانس تک نہیں لینا. اگر اونچی آواز میں سانس لوگے, اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کون سی ذات ہے, ہمارا اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کون سی ذات ہے, ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے جو سن رہے ہیں بند لبوں کی گفتگو, جو سن رہے ہیں بند لبوں کی گفتگو, ایسا نہیں کہ ان کا کرم ہو صدا کے بعد. ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں صرف اپنے سانس کو روک کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اگر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آقا کی بارگاہ میں آپ ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جو تصورات, جو خیالات, جو آرزویں آپ کے ذہن میں آتی رہیں گی, ہمارے محمد مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ آپ ہمارے تصورات کو جانتے ہیں, ہماری خواہشات کو سماعت کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سن رہے ہیں بند لبوں کی گفتگو, ایسا نہیں کہ ان کا کرم ہو صدا کے بعد. ہم اور آپ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جہاں پر اونچی آواز سے سلام پیش کرنا بھی ادبی میں داخل ہو رہا ہے. اہل سنت و جماعت کے عقائد کیا ہے کہ بس آقا کی بارگاہ میں جا کر ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کے, اپنی آنکھوں کو بند کر کے, اپنے سر کو جھکا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اور جو تصورات, جو خیالات, جو آرزویں آپ کے ذہن میں آئیں گی, ہمارے اور آپ کے محمد مصطفیٰ اس کو سماعت کرتے ہوئے پورا فرماتے چلے جائیں گے. اسی آیت پاک کے دوسرے پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے سامنے اونچا نہ کرو. جس طریقے کے ساتھ تم آپس میں باتیں کرتے ہو, یہ مفسرین کرام ہیں, لیکن یہ جو مثالیں ہیں یہ سمجھانے کے لیے میں اپنی طرف سے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں جو فرماتا ہے کہ اپنی آواز کو بلند آواز کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے سامنے گفتگو نہ کرو. جس طریقے کے ساتھ تم آپس میں باتیں کرتے ہو, ورنہ تمہارے نامہ اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا. اس لیے آپس میں اس انداز کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی جس طرح اللہ تبارک مفسرین کرام فرماتے ہیں. یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی, یہ عامیانہ انداز یعنی گھٹیا انداز, جاہلانہ انداز کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بات نہیں کرنی. اس انداز سے منع فرمایا گیا ہے. ادب و احترام کو سلامت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, عزت و تکریم کو سلامت رکھنے کے لیے کا حکم دیا گیا ہے کہ آج اگر ایک بزرگ, مثال کے طور پر ایک بزرگ اگر کسی گلی میں سے نکلتے ہیں تو ایک شخص آواز دیتا ہے ان بزرگوں کو کہ بابا جی کہاں جا رہے ہو, بزرگوں کہاں جا رہے ہو.
बुजुर्ग सूफी साहब कहाँ को जा रहे हो, तो ये बड़ा आमियाना अंदाज है, ये बड़ा घटिया अंदाज है, ये बड़ा जाहिलाना अंदाज है। लेकिन एक बुजुर्ग जब गली में से निकलते हैं और एक शख्स जाकर अदब और इहतराम के साथ अर्ज करता है, हुजूर वाला किधर को तशरीफ लेकर जा रहे हैं, किबला आलम किधर को तशरीफ लेकर जा रहे हैं, हुजूर वाला किधर को जा रहे हैं, तो ये अंदाज बड़ा प्यारा अंदाज लग रहा है। अब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर ये गुफ्तगू बुलंद आवाज के साथ जो मना फरमाता है, ये इस आमियाना अंदाज के साथ कि सरकार की बारगाह में आमियाना अंदाज के साथ गुफ्तगू न करना, घटिया अंदाज के साथ गुफ्तगू न करना, जाहिलाना अंदाज के साथ गुफ्तगू न करना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की ये शान फरमाता है कि जो मेरे महबूब का नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब को या मोहम्मद के नाम से भी न पुकारना, बल्कि आपकी जो कुनियत है या अबुल कासिम उस नाम से भी ना पुकारना। फरमाया या अल्लाह फिर किस अंदाज के साथ पुकारें, किन अल्फाज के साथ पुकारें? अल्लाह फरमाता है कि पुकारना है तो फिर या रसूल अल्लाह के नाम से पुकारना, या हबीब अल्लाह के नाम से पुकारना, या नबी अल्लाह के नाम से पुकारना। इस आयत पाक में अल्लाह तबारक व तआला हमें अदब मुस्तफ़ा सिखला रहा है, आजिज़ी इंकिसारी सिखला रहा है कि अपने नबी की बारगाह में ऊंची आवाज से गुफ्तगू न करना। ईमान वालों, मुखालिफीन के अंदाज ये एतराज कर सकते हैं कि आज इस महफिल पाक में तो बुलंद आवाज के साथ सनाहानी हो रही है। नमाज इशा से लेकर अब तक जितनी सनाहानी हुई बुलंद आवाज के साथ सनाहानी हो रही है। आबिद ख्याल साहब बुलंद आवाज के साथ सनाहानी कर रहे हैं और मुखालिफीन ये एतराज कर सकते हैं, हमारी बारी आई हम भी बुलंद आवाज के साथ सनाहानी कर रहे हैं। आजम कादरी साहब इसके बाद सनाहानी पेश करेंगे, बुलंद आवाज के साथ सनाहानी पेश करेंगे, उसके बाद फिर खताब होगा, सलात व सलाम पढ़ा जाएगा, बुलंद आवाज के साथ पढ़ा जाएगा। मुखालिफीन यहाँ पर एतराज कर सकते हैं कि ये तमाम की तमाम सनाहानी जो बुलंद आवाज के साथ पेश की जा रही है और उधम तो ये मसला उठाते हो कि मोहम्मद मुस्तफा हाजिर और नाजिर हैं, हाजिर और नाजिर हैं, इधर ये मसला उठाते हो और इस महफिल पाक में ऊंची आवाज से गुफ्तगू कर रहे हो, ऊंची आवाज से सनाखानी कर रहे हो। ईमान वालों, हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, हमारे अहले सुन्नत व जमात का ये नजरिया है कि मोहम्मद मुस्तफा हर महफिल में तशरीफ फरमा नहीं हुआ करते, मोहम्मद मुस्तफा हर महफिल में तशरीफ फरमा नहीं हुआ करते। हमारे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा तो मदीनातुल मुनव्वरा में इस्तराहत फरमा रहे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा में आराम फरमा रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं मदीनातुल मुनव्वरा में, लेकिन अपनी नूरानी किरणों से, अपनी नूरानी किरणों से इस महफिल को चार चांद लगा रहे हैं। ये हाजिर, हर वक्त हाजिर होना ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। हम महफिल में हर वक्त हाजिर होना ये अल्लाह तबारक व तआला का मनसब है। हर महफिल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ नहीं लाया करते। आज इस महफिल पाक में कितने लोग बेवुजू बैठे हुए होंगे, सरों से नंगे बैठे हुए होंगे, कितने लोग आपस में गपशप लगा रहे होंगे, तो ये बेअदबी में शुमार हो रहा है। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये नजरिया है कि मोहम्मद मुस्तफा हर महफिल में तशरीफ फरमा नहीं होते, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा मदीनातुल मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है और अपनी नूरानी किरणों से इस महफिल को फैज़याब फरमा रहे हैं। और ईमान वालों, याद रखना, आले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, आले सुन्नत व जमात का ये नजरिया है कि हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा जिस महफिल में चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, उस महफिल में चाकर चार चांद लगा सकते हैं। हमारा ये नजरिया है। आज लोग हमसे कई मर्तबा, नौजवान तबका कई मर्तबा, मैं आपको वजाहत के साथ ये बयान कर रहा हूँ, कई मर्तबा हमसे ये सवाल किया जाता है कि हजरत जी हम सूरह मुज़म्मिल का विर्द कर रहे हैं, क्यों विर्द कर रहे हैं? खुदा बुजुर्ग ने बताया है कि इतनी मर्तबा सूरह मुज़म्मिल का विर्द करोगे, इतनी मर्तबा सूरह मुज़म्मिल का विर्द करेगो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हो जाएगा। कोई नौजवान कहता हम सूरह यासीन का विर्द करते हैं,
کیوں کرتے ہیں؟ یہ فلاں بزرگ نے بتایا ہے اتنی مرتبہ سورہ یاسین کا ذکر کرو گے، ورد کرو گے، تمہیں آقا کا دیدار مل جائے گا۔ کوئی سورہ یا رحمان کا ورد کر رہا ہے تو حضرت جی پھر دیدار حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے کہا بے شک تمام سورتوں کا ورد کیجئے، بار بار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی تمام سورتوں کا ذکر کرنا، تمام سورتوں کا ورد کرنا یہ رحمتوں سے خالی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ بار بار آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ورد کیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے آقا کا دیدار حاصل نہیں ہوگا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے آقا کا دیدار حاصل نہیں ہوگا، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوگا۔ کہنے لگے حضرت جی پھر کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا محمد مصطفیٰ کا دیدار چاہتے ہو تو پھر اپنے اس کمینہ باطن کو صاف کر کے، اپنے اندر سے اس میں کو نکال کے، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے چلنے پھرنے کے انداز کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو محمد مصطفیٰ کی ذات پہ قربان کر دو گے، محمد مصطفیٰ کا دیدار مل جائے گا۔ کہنے لگے حضرت جی آج کے دور میں کسی کو دیدار حاصل ہوا؟ آج کے دور میں بھی محمد مصطفیٰ نے کسی کو دیدار حاصل کیا؟ آج کے دور میں بھی کسی کو دیدار حاصل ہوا؟ ہم نے کہا ہاں ہوا۔ کہنے لگے کیسے ہوا؟ ہم نے کہا نوجوانوں نے وہ موبائل کا کلپ لازمی دیکھا ہوگا جس موبائل میں حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس موبائل میں ایک الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ وہ آپ نے اس محفل میں بلکہ ہر محفل میں آپ نے وہ الفاظ کئی مرتبہ استعمال کیے ہوں گے، لیکن وہ کلپ آج سٹیج سے لے کر وہ آخر تک ہر مسلمان نے دیکھا ہوگا، ہر ایمان میں دیکھا ہوگا کہ اس موبائل میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب مائک آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ہاتھ ادھر جا رہا ہے، مائک ادھر جا رہا ہے اور دستار کھل رہی ہے اور لوگ آپ کو سٹیج پر پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے آنسوؤں کی رم جم جھڑی لگی ہوئی ہے، ایک وجد کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس موبائل پر وہ جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک الفاظ ادا کر رہے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، ایسی وجد کی کیفیت اختیار کر چکے ہیں۔ علامہ صاحب کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹکٹکی باندھ کے رکی ہوئی ہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے۔ ہم نے کہا نوجوانوں ادھر آؤ، اس کلپ کو دیکھو۔ علامہ صاحب یہ جو ٹکٹکی باندھ کے ادھر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، اور دیکھ لو اپنی آنکھوں سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب آقا کا دیدار کر کے کہہ رہے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اونچی لبیک لبیک جیے پیچھے کھڑے نوجوان ابھر کے کہہ رہے ہیں، اچھل اچھل کے کہہ رہے ہیں، مل کے کہیے لبیک لبیک۔ امیر المجاہدین کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو جائیں یار، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور ایک بات میں اور کوڈ کرتا چلوں، گرامی قدر فیض آباد دھرنے کی بات ہے، میں امیر المجاہدین کے پاس قدموں میں کھڑا تھا اور یہی نعرے لگا رہا تھا
پورا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے آواز دی کہ اوپر دیکھو، جمعے کا دن تھا، ہم نے اوپر دیکھا تو قبلہ رضوی صاحب کے سر پہ بادل میں محمد لکھا ہوا تھا، جو بول رہا تھا گھبرانا نہیں، محمد کل بھی تمہارے سر پہ ہیں، محمد آج بھی تمہارے سر پہ، لبیک لبیک۔ جاگو جاگو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں، لبیک سب کچھ حضور کے لیے ہے، یہ زبانیں، یہ ہاتھ، یہ زمین آسمان ہے کہ نہیں؟ ادھر نام لکھ لکھ کے بتایا جا رہا ہے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، لبیک لبیک۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو حشر کیا، کتاب و کباں تمہارے لیے، ہوا وہ چلے، باغ پھلے، پھول کھلے، یہ دن پھلے، نبا کے تلے، صدا میں کھلے، رضا کی زبان، لبیک لبیک۔ حضرات محترم، میری حاضری مکمل ہو چکی ہے۔ ہماری حاضری حضرات محترم مکمل ہو چکی ہے۔ آؤ ایک نصیحت آپ کو بھی کرتے چلے جائیں کہ آج کا یہ جو دور آ چکا ہے، اس میں آپ کو معلوم اور ہمیں نہیں معلوم چل رہا کہ کیسی پالیسیاں اختیار کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے، اور یہ نصیحت آپ کو کسی نے بھی نہیں کرنی، اور یہ 10 سے 15 سال کی بات ہے، آپ کو ہر مسلک کا آدمی یہ کہے گا کہ آؤ ایمان والو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھانجیوں کو، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کسی نہ کسی کا بیعت لازمی کروائیں، کسی کے اس کے ساتھ۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سوشل میڈیا پر بیانات موجود ہیں، میں نے اپنی بات کبھی بھی اپنی بات نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ آج اس معاشرے میں قادیانیت پھیل رہی ہے، اگر اس قادیانیت کو آپ سزائے موت دینا چاہتے ہو، اگر اس قادیانیت کو آپ سزائے موت دینا چاہتے ہو، سولی پر لٹکانا چاہتے ہو، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور یہ آپ کو فری پیکیج ہے، آپ کو فری پیکیج ہے کہ کسی سلسلے میں بھی داخل کرواؤ، لیکن یہ آج لازمی ہو چکا ہے کہ آج اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اب کسی نہ کسی کا بیعت ضرور کروائیں تاکہ ہم قادیانیت سے مقابلہ کر سکیں۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس لیے اس پالیسی کو اپناؤ۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ کسی بھی قادری ہو، چشتی ہو، سوروردی ہو، نقشبندی ہو، کسی سلسلے میں بھی داخل کرواؤ، اور اس کی فقط وجہ یہ ہے کہ ہم نے قادیانیت کا مقابلہ کرنا ہے، قادیانیت کی رد کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔